سب سے پہلے جتنے شہداء ہیں ان کی فیملیز ہیں، ان سب کے لیے ہم نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ جس طرح کا وہ غم ہے، میرا نہیں خیال پاکستان کے کسی بھی کونے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو غمگین نہ ہو کل. اور کل کا واقعہ خودکش حملے والا یہ ایسا واقعہ ہے جس نے ہم سب کو ہلایا ہے. اس کے اوپر ہم خیر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کل دھماکے کے بعد ہماری تمام ایجنسیز اس کی لیڈ میں نکلیں، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل رات تقریباً ساری جاگے ہوئے تھے کیونکہ آپریشنز چل رہے تھے. تو ہماری ایجنسیز نے، اور میں خاص طور پہ سی ٹی ڈی KPK پولیس کی اس ٹائم مینشن کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو جو اس سے لنکڈ تھے اور جو ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو تقریباً آپ سمجھیں کہ رات 3 بجے کے قریب تقریباً سارے لوگ پکڑے جا چکے تھے. تو میں سی ٹی ڈی KPK کو اور ہماری تمام ایجنسیز، کیونکہ یہ تمام کام جو سب سے اچھی بات ہے کہ ایز اے ٹیم کر رہے تھے، وہ ان سب کو اس سلسلے میں ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ٹیسٹ کیس تھا جو ہم سب کے لیے بڑا چیلنج تھا. دھماکے کے فوری بعد پشاور اور نوشہرہ میں ریڈز کی گئیں، اور اس میں سے 4 فیسیلیٹیٹرز جو تھے وہ پکڑے گئے. اور جو سب سے اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا، جو داعش کا افغانستان کا اغوانی ہے، وہ بھی پکڑا گیا. اس میں ہماری KPK پولیس کا ایک ASI شہید ہوا ریڈ کے دوران کل رات کو، اور ہمارے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. لیکن جو مین ماسٹر مائنڈ تھا وہ داعش سے اس کا تعلق ہے، اور وہ اب ہماری حراست میں ہے. اس سارے واقعے میں جو پلاننگ ہوئی ہے اور جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ داعش افغانستان نے کی ہے، اور افغانستان کے اندر ہوئی ہے. ہمارے پاس یہ لوگ موجود ہیں جو ہمیں ساری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو لے جایا گیا اور کس طریقے سے اس کو وہاں پہ ٹرین کیا گیا. تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی یہ بلاسٹ ہوا، جس ٹائم ہم نے اس کو ٹریس کیا تھا، تو اس کے بعد جیسے ہی ہمیں دیکھا کہ یہ افغانستان گیا ہوا ہے، تو ہمیں اسی ٹائم شک ہو گیا تھا، آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ کہاں پہ جائے گی چیز، اور اینڈ میں وہی نکلا. لیکن اتنی امید نہیں تھی کہ ہم اتنی جلدی پہنچ سکیں گے، لیکن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کمال کا کام کیا اس کے اوپر. ہم بہت دیر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ TTP ہو، افغان طالبان یا داعش یا کوئی بھی خارجی آرگنائزیشن اور ہے، یہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. اس ٹائم 21 ٹیررسٹ باڈیز کے سیٹ اپس جو ہیں دنیا کی، جو نام لے لیں ٹیررسٹ باڈی، وہ اس ٹائم افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. آپ نام لیں، اب تو UN کی بھی ایک رپورٹ ہے، اس میں بھی نام آئے ہیں. 21 ٹیررسٹ باڈیز ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ آپ داعش کے بالکل اس کا سارا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ لوگ جہاں پہ پیسہ زیادہ ملتا ہے وہاں سوئچ کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے آپریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ رزلٹ دیکھتے ہیں. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی
پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں، اور یہ والے واقعے کے بعد تو کوئی دوسرا ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. ہمارے پہلے بھی کسی چیز پہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کس طریقے سے سارا لنکڈ ہے. کیوں اس کو افغانستان جانا پڑا، کیوں جا کے وہاں اس کو ٹریننگ کرنی پڑی، وہ ٹریننگ کر کے واپس آتا ہے، اس کے بعد وہاں سے ہینڈلر آتا ہے، اس کو سارا سکھاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. اس کو ایک دفعہ پہلے انہوں نے ریکی کی لیکن نہیں ٹھہرے، واپس چلے جاتے تھے، جو بھی ان کو ڈر تھا جس کی وجہ سے. میرا صرف ہماری پبلک سے دو ریکویسٹیں ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، یہ چاہے بلوچستان میں ہے، چاہے کے پی کے میں یا کسی اور جگہ پہ ہے. اس میں ہمیں کمیونٹی کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرے گی کہ ہماری کمیونٹی انٹیلیجنس جو ہے وہ جب صحیح طرح آئے گی، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کوئی ان نون بندہ رہ رہا ہے اور اس نے پولیس کو اطلاع کرنی ہے. یہ جیسی ہمارا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا، ہمارا یہ سب کچھ بہت نیچے جائے گا اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں اسلام آباد میں بھی کام کرنا ہے اور ہمیں باقی جگہوں پہ بھی کام کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا، کل رات کو مجھے میسج آیا، کسی نے کہا کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر کہ جی کہاں تھیں، یہ کیوں واقعہ ہو گیا. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک دھماکہ ہو رہا ہے تو 99 دھماکے روک رہے ہیں. اور میں نے بلکہ ایجنسیز کے ساتھ بات کی ہے کہ ہمیں یہ چیز شیئر کرنی چاہیے میڈیا کے ساتھ کہ ہم بتائیں کہ مگر اس کا صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک پینک پھیلتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، بٹ میڈیا کو بتانا چاہیے ہمیں کہ یہ جگہ پہ یہ ہو رہا تھا، اس جگہ پہ ہم نے اس طرح روکا، اس جگہ پہ اس طرح روکا. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر 100 ہو رہے ہیں تو 99 روکے جا رہے ہیں. اور ہاں، اس کو اس طرح میڈیا پہ آ کے ہائی لائٹ نہیں کرنا ہوتا بیکاز اس کے پیچھے نیٹ ورک ہے، اس کے پیچھے اور لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ کریں. لیکن یہ ہو رہا ہے. ہم چھوٹی سی بات پہ کہ جی یہ ہاں بالکل ہوا، اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے باریکی سے کام کیا. خودکش حملہ جو مرضی ہو، خودکش حملہ تھا. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جس پلاننگ سے انہوں نے کیا، جس طریقے سے انہوں نے یہ ساری کی ساری واردات ڈالی ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنے طور پہ، ابھی میری اسلام آباد پولیس کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے، ہمیں اپنے سسٹمز کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اچھا، اب داعش کا نام تو آپ لے رہے ہیں یا طالبان کا نام تو آپ لے رہے ہیں، ان کے پاس کہیں سے تو یہ فنڈنگ آ رہی ہے، ان کو کوئی تو یہ ٹارگٹ دے رہا ہے. اور جس کو پہلے $500 مل رہے تھے اس کو $1500 کوئی تو دے رہا ہے. کسی نے تو ان کا اپنا بجٹ بڑھایا ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے. میں پھر آپ لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ان کی ساری فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے. ان کو تمام ٹارگٹس انڈیا دے رہا ہے. ان کے ایک ایک چیز کی پلاننگ پیچھے سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں. اور فرنٹ پہ انہوں نے ان آرگنائزیشنز کو رکھا ہوا ہے اور بیک اینڈ پہ بیٹھ کے وہ یہ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا خاموش رہ لے، نہ بولے. آج میں آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں ایک دن دنیا کا ہر ملک یہ بولے گا کہ اس کو کون سپانسر کر رہا ہے. بیکاز اس جنگ نے، ہم تو لڑ رہے ہیں، اس جنگ نے جب ان کے پاس پہنچنا ہے اور جب ان کو پین ہوگی یہی جنازے اٹھانے کی، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس کی پرائس کیا ہے. پھر وہ کہیں گے کہ ہاں بھارت کر رہا ہے. ابھی تو کیونکہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، ہم اپنے آفیسرز کو شہید کرا رہے ہیں، جوانوں کو شہید کرا رہے ہیں. ایک دیوار بنائی ہوئی ہے ان ٹیررسٹ افغانستان اور اپنے درمیان میں. لیکن یہ دیوار ہلکی سی کمزور ہوئی تو ان کو اس کی پین آئے گی اور ان کو پھر آئیڈیا ہوگا کہ یہ فنڈنگ مفت میں تو کوئی کام نہیں ہو رہا، ہر چیز کے اوپر پیسہ لگتا ہے. یہ اس 40 چیز کے اوپر بھی پیسہ لگا تو وہ ڈالرز میں پیسہ آ رہا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ 3 گنا بجٹ اپنا بڑھایا ہے. مئی کے بعد 3 گنا بجٹ بڑھایا ہے. جس کو پہلے $500 دیتے تھے $1500 دے رہے ہیں.
تو وہ ہمیں اس ساری چیز کا پتہ ہے، اور یہ خیر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہمیں اب دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ لے کے جانا پڑے گا یہ کیس. میرا اگلے دنوں میں ارادہ ہے کہ ہم اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی یہ بریف کریں کہ کس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے آگے، تاکہ وہ جہاں جہاں پہ ہمارے فورن مشنز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ساری دنیا کو اپڈیٹ کریں. بیکاز اب تو وہ اتنے کھلا کرے کیونکہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم دوسری طریقے سے تو جنگ میں کوئی صورت نہیں جیتے. تو اگر یہ طریقہ انہوں نے آزمانا ہے تو وہ بھی آزما لیں، لیکن ان شاء اللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو جس حد تک ہوگا ہم ان شاء اللہ تعالی روکیں گے، اور وہ بجٹ چاہے 10 گنا زیادہ کر لے اس کا ہمیں فرق نہیں پڑے گا. آپ سارے میڈیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کانٹینٹ کریشن کیا ہوتی ہے. بلوچستان میں BLA باقاعدہ ویڈیو بناتی ہے اور اس کی پروڈکشن دیکھیں آپ، اور اس کے بعد وہ کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور انسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ انڈین میڈیا پہ پوری طرح چلتا ہے. وہ BLA کی ویڈیو دنیا میں کہیں، اچھا BLA آپ کے سامنے دنیا کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، یہ ہم نے نہیں ڈکلیئر کیا ہوا، یہ دنیا نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں پوچھے گا جا کے کہ جی آپ نے BLA کی ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں، آپ وہاں کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز کو چلا رہے ہیں. تو وہ پورا کانٹینٹ پہلے کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد انسیڈنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے میڈیا پہ چلاتے ہیں. یہ پورا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا جو وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے مے کی وار میں کیا کہ پتہ نہیں کون سا پورٹ لاہور میں انہوں نے قبضہ کر لیا، جو اس طرح کی بہت ساری انہوں نے حماقتیں کی. اب وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان لوگوں نے، دہشت گردوں نے پتہ نہیں قبضہ کہا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، لیکن کوئی ایسا انچ نہیں ہے جہاں پہ ان کا قبضہ ہو. وہ آتے ہیں بزدلوں کی طرح آ کے آپریٹ کرتے ہیں، کوئی اٹیک کرتے ہیں، اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. اس دفعہ بلوچستان میں جتنے اٹیک ہوئے جو آیا وہ بچ کے نہیں گیا. تو اس کا بھی ان کو بہت غم ہے، لیکن آگے ہم اس کے اوپر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بلوچستان کی چیز کے اوپر بھی میرے خیال میں آپ کے لیے بریفنگ رکھی ہوئی ہے، اس پہ آپ کو ڈیٹیلز میں پتہ چل جائیں گی. ایک چیز اور، جب جنگ ہوتی ہے تو پھر کیٹیگریاں نہیں بنتی کہ جنگ میں یہ 25% ٹھیک ہے، 75% خراب ہے. جنگ ہے تو دشمن ہے. پھر دشمن میں 4 کیٹیگریاں نہیں بنتی، نہ 2 بنتی ہیں. دشمن ہے. پرابلم کیا ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں لوگ اس کو کیٹیگریاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ لوگ برے ہیں. بھائی اگر آپ کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں تو پھر وہ سوچ سمجھ کے جنگ کر رہے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی جنگ کر رہا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے. تو پھر اس میں کیٹیگریاں نہ بنائیں. اس میں آپ یہ نہ ڈالیں کہ جی اس کے اندر 4 گروپ ہیں تو اس میں سے ایک گروپ اچھا ہے. ہم تو بہت کلیئر ہیں، ہماری پبلک کو، ہمارے عوام کو بھی اس میں کلیئرٹی لانے کی بہت ضرورت ہے. باقی رہی بات کہ ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے، لیکن دنیا کو اس کو ریئلائز ضرور کرنا ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ ریجنل تھریٹ بنتا جا رہا ہے. اور اگر ابھی وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنی آواز نہ اٹھائی، ہم تو نقصان اور اپنا ہر چیز دیکھ کے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. لیکن یہ ٹیررسٹ باڈیز جو ہیں یہ اس ٹائم پہ بیٹھ کے کولیبریٹ بھی کر رہی ہیں، مل کے آپریشنز بھی کر رہی ہیں افغانستان سے. اللہ نہ کرے یہ جنگ کہیں اور چلی گئی، کسی اور جگہ پہنچ گئی تو اس کا نقصان کتنا ہوگا. یہ دنیا نے ایویلیویٹ کرنا ہے، اور یہ باقی ملکوں کی مرضی ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو باقی میں نے ڈیٹیل آپ کے ساتھ ابھی تک کتنے لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں، اور ریکی کیا یہی حملہ آور کرتا رہا یا جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے بھی کسی نے ریکی کی ہے اس کی؟ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا 4 لوگ ٹوٹل 4 لوگ پکڑے گئے ہیں، اور ہمارا ایک شہید ہوا ہوا ہے پولیس والا، اور 3 ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں آپریشن میں جو کل سے ہوا ہے. اور 2 لوگ تھے جنہوں نے ریکی کی. اور میں ابھی بھی اس میں تھوڑا سا کروں گا کہ میں
کرٹیل کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز ہم ابھی اور بھی کچھ چیزیں کرنے چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں تک بھی ہم پہنچ جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی رزلٹ ملے. ہم بریف کریں گے انشاءاللہ اگلے دنوں میں بریف کریں گے انشاءاللہ. دلی میں ہوتا اس طرح اگر وہ ہمارا دشمن اس طرح نہیں مانتا تو آپ دوسرا طریقہ استعمال نہیں کریں گے جیسے 20 سال پہلے ہوتا تھا. اس کے اوپر میں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی بھی دہشت گردی کو سپورٹ کیا اور ہم ان کا جواب جو دے رہے ہیں وہ میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے اور میں آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح ان کو جواب ملا ہے. تو ان کو جواب مل جائے گا. اب سفارتکاری میں بھی ان کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ سر یہ نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے بتائیے. پہلی بات تو یہ 75% بجٹ نہیں ہے. آپ فیکٹس اپنے ٹھیک کر لو. آپ اگر ڈیٹا چاہیے ہوگا میں زیادہ نہیں ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ فیکٹس پہلے دیکھ لو اس کے بعد پڑھ کے اس کے بعد بہت اچھا سوال کرو. دوسری بات انگلی اٹھانا بہت آسان ہے کہ اس پہ اٹھا دو اس پہ اٹھا دو لیکن آپ کے جو سوال میں ہیں کہ اس میں افغانستان سے بیٹھ کے ساری پلاننگ ہوئی. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں وہاں سے بیٹھ کے دہشت گرد آیا وہاں کا دیش کا ایک اہم بندہ یہاں آیا اور اس کے بعد یہ آپریشن ہوا سارا. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ کاش میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو کیا کیا چاہیے اور میں پرووائڈ نہیں کر پا رہا. میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کو ریکوائرمنٹ ہیں جو میں نہیں دے پا رہا. اور میں لٹرلی کل بھی اسی بات کے اوپر میں اتنا غمگین تھا کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہم پوری نہیں کر پا رہے ان کی. آپ کہہ رہے ہو 75% بجٹ ہے. 75% بجٹ نہیں ہے. میں ان کی جو چھوٹی سے چھوٹی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں پوری کر پا رہا ہوں اس ٹائم پہ. پاکستان بالکل محفوظ ہے بالکل محفوظ ہے. یہ ابھی ٹھہر جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہم نے اکاؤنٹس پکڑے ہیں جو ٹویٹر پہ اور باقی جگہوں پہ ہیں جو ٹیررسٹ بھی یوز کر رہے ہیں اور ان کو بند نہیں کیا جا رہا. ہم نے آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان ان کو لکھا ہے کہ بھائی اگر آپ تو چھوٹی سی چیز کے اوپر جو ہے وہ چیز کو اکاؤنٹ کو بند کر دیتے ہو. آپ لوگوں کے فیس بک یا باقی اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ ذرا سا کچھ کوئی ایک بین آرگنائزیشن کا چلائیں گے تو وہ آپ کو بلاک کر دیں گے لیکن یہاں پہ یہ بلاک نہیں کر رہے. تو ہم نے اس کے اوپر سیریسلی ان کو ٹیک اپ کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمیں کسی اور اسٹریٹجی کے اوپر جانا پڑے سر گا. یہ بتائیے گا نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے جو ملدرآمد ہے اس پر کوئی جائزہ اجلاس اور آپ کوئی میٹنگ لے رہے ہیں اور نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کب تک کنوے ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے اقدامات ہیں اسلام آباد کے حوالے سے ایم ٹیک اسمارٹ سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں سیف سٹی سے تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے انسٹرکشنز دی ہیں اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ کو؟ اسلام آباد پولیس کے ساتھ آج بڑی ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم نے انٹری پوائنٹس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. اس کے آپ کے 93 انٹری پوائنٹس ہیں 93 اور اس کے بعد آپ کا ریڈ زون کا علیحدہ انٹری پوائنٹس ہیں سارا کچھ. اس کے بعد آپ کا یہ جو ایم ٹیگ ہے اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس کے اوپر اگلے دنوں میں آپ کو چیف کمشنر اور تاکہ اسلام آباد کو ہم ہر صورت میں سیکیور کریں جس طرح ممکن ہے. فورس کی کمی کا مسئلہ بھی دیکھتے ہیں. بتاتا ہوں
पाकिस्तान में भी दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला किया, उसको भी कामयाब किया। तो इस बार क्या करने के लिए बहुत बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान में। बस आप वेट करें इंशाअल्लाह ताला। सर, पुलिस फोर्स की कमी का मसला भी देख रहे हैं, 1.5 साल से भर्ती जो है वो भी अल्तबा का शिकार है लोग। हम बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। दो चीज़ें हैं, ये बात आपकी ठीक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो हमने उसके ऊपर अभी फ़ैसला किया है कि हम अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को, और बिकॉज़ हमारी तकरीबन 6000 के करीब की भर्ती रुकी हुई है। प्लस एक और चीज़ है जो इस्लामाबाद पुलिस को फेस करनी पड़ रही है, वो ये कि हमारी तकरीबन 80% पुलिस जो है वो 50+ है, क्योंकि जब इस्लामाबाद बना था वो उस टाइम भर्ती हुए थे, तो मेरे ख्याल में 55-58 वाले तो उसमें हैं ही ज़्यादा। तो हम उसके ऊपर भी देख रहे हैं कि कैसे काम करना है, बिकॉज़ डेफिनेटली एक जो 58 या 57 साल का होता है और जो एक 30 साल का या 25 साल का नौजवान है, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो हम उसको भी वैल्यूएट कर रहे हैं कि हमें किस तरह करने का। प्लस हमने अभी बैठ के मीटिंग में डिसाइड किया है कि हम उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर उसको हियरिंग करें। सर ये बताएं कि हमने अभी किया डिस्कस, मैं 1-2 दिन बाद फिर दोबारा इनसे मिलने लगा हूँ, उसके ऊपर हम डेफिनेटली चीज़ें करेंगे। एटलीस्ट देखें, बहुत सारी चीज़ें, ये तो परफेक्ट तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हम उस पर काफ़ी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन जहाँ पे कहीं पे कोई गैप्स या कमियाँ हैं हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। मैं किसी को वो नहीं कह सकता, बट बिल्डिंग्स में स्नाइपर्स का होना, पोजीशन ऐसी पे बैठना कि जहाँ से वो उसको टारगेट कर सके, इस तरह की चीज़ों को हमें इंश्योर कराना है ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ ना हो सके। अच्छा मतलब अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला खैर करेंगे, अल्लाह ताला खैर करेंगे। कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं कुछ चीज़ें आप उनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, हालांकि तासुर तो ये पायदार है कि आप बहुत मजबूत चीज़ दाखिल हैं। जब अरबों रुपए की सड़कें और पुल बन रही हैं तो उनको फंड देने में या उनको चीज़ें प्रोवाइड करने में क्या कमी जो है वो कहाँ पे क्या गैप आ रहा है, क्यों नहीं दे पा रहे। और दूसरा ये कि हिंदुस्तान की बात करें तो भारतीय मीडिया ये कह रहे हैं कि बजने के जो मैच जिसका हमने ऐलान किया था कि नहीं खेलेंगे, तो वो उन्होंने कहा कि हमारी बैकडोर जो है वो चीज़ें चल रही है और वो हम खेलेंगे। इस पर भी ज़रा गाइड। पहली बात ये है कि CDA बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मुझे काश इजाज़त मिल जाए कि CDA के कुछ प्रॉपर्टी बेच के मैं जवानों की चीज़ें पूरी कर सकूं तो मैं बिल्कुल कर लूँगा, लेकिन CDA का बजट बिल्कुल फ़र्क है, इन लोगों का बजट बिल्कुल फ़र्क है। इसीलिए मैंने उस भाई की बात का जवाब दिया कि अगर 75% बजट मिल रहा हो हमें, तो फिर तो मसले ही हमारा ख़त्म हो जाए। फिर तो हम उनको मैं आपको काश वो लिस्ट शेयर कर लूँ कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो है दे रहे हैं, लेकिन इस टाइम वॉर जो है वो एक अगले स्टेज में चला गया है। उनके पास सारा अमेरिकन वेपन है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो वो छोड़ गए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास वो वाली चीज़ें नहीं हैं। हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जिस तेज़ी के साथ हमें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारे अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। इंशाल्लाह ताला पूरे भी करेंगे, ये नहीं कि उनको ऐसे छोड़ेंगे या उनको ऐसे जाने देंगे, लेकिन डेफिनेटली हमें टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट रखेंगे और बाकी डिटेल ब्रीफिंग आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।